بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ لورین دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اسپارگو میں تھی اور یہاں اس نے باقاعدہ اپنا آفس قائم کر لیا تھا اور اس نے اپنے گروپ کو پورے اسپارگو میں پھیلا دیا تھا تاکہ اسپارگو میں آنے والے افراد کی باقاعدہ نگرانی کی جا سکے۔ چونکہ اسپارگو میں کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہ تھا، اس لیے یہاں ہر وہ کام آزادی سے ہوتا تھا جس کا تصور بھی دنیا کے کسی اور ملک میں، چاہے وہ کتنا ہی آزاد خیال ملک کیوں نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسپارگو پوری دنیا کے امیر سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز تھا۔ یہاں آ کر وہ اپنے تمام خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکتے تھے۔ اس لیے اسپارگو میں سیاحوں کی مسلسل آمد و رفت رہتی تھی۔ سیاحوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی اور انہیں VIP ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی تھی، کیونکہ ان سیاحوں کی وجہ سے اسپارگو کو اس قدر دولت ملتی رہتی تھی جس کا تصور بھی کوئی دوسرا ملک نہ کر سکتا تھا۔ اور لورین کو معلوم تھا کہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس اسپارگو میں جب بھی داخل ہوں گے سیاحوں کے روپ میں ہی داخل ہوں گے۔ اس لیے اس نے نہ صرف اپنے گروپ کو بلکہ یہاں کے چیف ماسٹر کلف کو تفصیلی ہدایات دے دی تھیں۔ اس لیے جزیرے کی پولیس بھی سیاحوں کی مکمل چیکنگ اور نگرانی کر رہی تھی۔ اسے کنگز کے چیف نے کہا تھا کہ جب بھی اسے پاکیشا سے اطلاع ملی کہ پاکیشا سیکرٹ سروس حرکت میں آ رہی ہے تو وہ اسے کال کر کے بتا دے گا۔ اس لیے لورین مکمل طور پر مطمئن تھی۔ ویسے وہ باقاعدہ دفتر میں بیٹھی تھی تاکہ اپنے گروپوں کے آدمیوں کی رپورٹیں سن کر کچھ کر سکے۔ اب بھی لورین بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب پاکیشا سیکرٹ سروس اسپارگو پہنچتی ہے کہ سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لورین نے چونک کر پہلے فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لورین بول رہی ہوں، لورین نے کہا۔ ماسٹر کلف بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ آپ پاکیشا کے کسی پرنس آف ڈھمپ سے واقف ہیں؟ مساٹر کلف نے کہا تو لورین بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ علی عمران ہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ کہلواتا ہے۔ ہاں؟ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ کیا یہ آدمی وہی ہے جس کی خاطر آپ یہاں تشریف لائی ہیں؟ ماسٹر کلف نے کہا۔ ہاں، پاکیشا کا سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران ہی یہ نام استعمال کرتا ہے۔ تو پھر یہ علی عمران ڈیتھ گروپ کے لافنگ کلر ہانکو کے روپ میں اسپارگو پہنچ رہا ہے۔ ماسٹر کلف نے کہا تو لورین کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو ماسٹر کلف؟ علی عمران کہاں اور لافنگ کلر کہاں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ کے آفس آ رہا ہوں، میرے پاس ایک ٹیپ موجود ہے، وہ آپ کو سنوانی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، لورین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں سی ابھر آئی تھیں، کیونکہ وہ لافنگ کلر اور ڈیتھ گروپ کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ البائن کا ایک خفیہ گروپ تھا جو ایکریمیا کے البائن پر قبضے کے خلاف طویل عرصے سے جدوجہد کر رہا تھا اور اس سلسلے میں دہشت گردی میں ملوث تھا۔ ایکریمیا کے ایجنٹوں نے اس کو ختم کرنے کی بے شمار بار کوششیں کیں، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا تھا۔ اور اب ماسٹر کلف کا کہنا ہے کہ عمران اس کے روپ میں آ رہا ہے، اور یہی بات اس کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ عمران اور لافنگ کلر کے درمیان کسی تعلق کی بات اسے سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ماسٹر کلف اندر داخل ہوا۔ وہ لمبے قد اور لہیم شہیم لیکن ٹھوس جسم کا مالک تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس لیے سر پر ہمیشہ پی کیپ پہنے رہتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ بیٹھو ماسٹر کلف، یہ ٹیپ کہاں سے موصول ہوئی ہے؟ لورین نے کہا تو ماسٹر کلف نے ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ مادام، البائن کے دارالحکومت کیانگ میں ایک کلب ہے جسے روز کلب کہا جاتا ہے۔ اس کا مالک ہانکو ہے۔ ایکریمیا کو شک تھا کہ ہانکو ہی دراصل لافنگ کلر ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملا تھا، اس لیے ایکریمیا نے اپنے خاص ایجنٹ وہاں چھوڑے ہوئے تھے۔ ان ایجنٹوں نے ایک کال ٹیپ کی ہے جس میں پاکیشا سے کسی پرنس آف ڈھمپ نے
ہانکو سے اسپارگو کے بارے میں اہم بات چیت کی ہے۔ چونکہ یہ ساری بات چیت اسپارگو کے بارے میں تھی، اس لیے یہ ٹیپ مجھے بھجوائی گئی ہے۔ اسے سننے کے بعد مجھے شک پڑا کہ یہ پرنس آف ڈھمپ ہی وہ آدمی ہوگا جس کے خلاف آپ یہاں کام کرنے آئی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے فون پر تصدیق کی تھی۔ سنواؤ ٹیپ، لورین نے کہا تو ماسٹر کلف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، بانکو بول رہا ہوں۔ ٹیپ ریکارڈر سے ایک شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ ایک اور آواز ابھری اور لورین بے اختیار اچھل پڑی کیونکہ وہ عمران کی آواز پہچان گئی تھی، اور پھر ان دونوں کے درمیان طویل گفتگو شروع ہو گئی۔ دونوں کے بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نہ صرف گہرے دوست ہیں بلکہ ان کے درمیان خاصی بے تکلف بھی ہے۔ پھر وہ ساری باتیں اس گفتگو سے سامنے آ گئیں جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسپارگو میں میزائلوں کا اڈہ اور میزائل فیکٹری اور لیبارٹری تباہ کرنے کے لیے ہانکو اور اس کے گروپ کے روپ میں اسپارگو آ رہی ہے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو ماسٹر کلف نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اس روپ میں آ رہے ہیں۔ ویری گڈ، یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی اطلاع ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا مادام، اس لیے میں نے فوری طور پر ہانکو کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن ابھی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہانکو گرفتار نہیں ہو سکا بلکہ وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس نے ایکریمیا کے 2 مین ایجنٹ بھی ہلاک کر دیے ہیں، جن میں سے ایک ایجنٹ میں وہ بھی شامل تھا جس نے یہ ٹیپ مجھے بھجوائی تھی۔ ماسٹر کلف نے کہا تو لورین بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اس میں اجازت کی کیا ضرورت تھی مادام؟ اس کال سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی مادام کہ ہانکو ہی لافنگ کلر ہے، اور اسے گرفتار کرنا تو ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ ماسٹر کلف نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے ماسٹر کلف۔ یہ حکم دے کر تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اب اس ہانکو کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی عمران سے ہونے والی گفتگو کی ٹیپ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے لامحالہ عمران کو اطلاع دے دینی ہے اور عمران نے یہ سارا پلان ہی ختم کر دینا ہے۔ ویری بیڈ، اب نہ جانے وہ کس روپ میں یہاں آئے۔ اوہ، اس پہلو کی طرف تو میرا خیال ہی نہ گیا تھا، لیکن مادام اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کسی بھی روپ میں یہاں آئے، بہرحال اس نے ہلاک تو ہونا ہی ہے۔ یہاں آدمی تو کیا، چڑیا کا بچہ بھی ہماری نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، پوری طرح ہوشیار رہنا، لورین نے کہا تو ماسٹر کلف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر اور ٹیپ یہیں چھوڑ جاؤ، شاید چیف اسے سننا پسند کرے، لورین نے کہا تو ماسٹر کلف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ٹیپ ریکارڈر وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد لورین نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک جدید ساخت کا لیکن انتہائی وسیع رینج کا حامل ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور اس پر وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی جو عمران نے گفتگو کے دوران ہانکو کو بتائی تھی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مادام لورین کالنگ پرنس آف ڈھمپ، اوور، لورین نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس پرنس آف ڈھمپ اٹینڈنگ یو، اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے عمران کی آواز سنائی دی، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ علی عمران عرف پرنس آف ڈھمپ، میں لورین بول رہی ہوں اسپارگو جزیرے سے، اوور۔ صرف لورین یا مادام لورین، اوور؟ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب اس کے لہجے میں حیرت کی بجائے اطمینان تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اوور؟ لورین نے واقعی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے عمران کے اس سوال کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں مادام اس خاتون کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہو اور اپنی زندگی میں 2-4 شوہر بھگتا چکی ہو، جبکہ بغیر مادام کے لورین نام سے ہی کانوں میں موسیقی بجنے لگتی ہے، اوور؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو لورین اس کے اس جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس لحاظ سے تو میں لورین ہی ہوں، مادام تو میرے گروپ کے لوگ مجھے کہتے ہیں، اوور؟ لورین نے ہنستے ہوئے کہا، گروپ؟ اوہ ویری سیڈ، پھر تو یہ چانس بھی ختم ہو گیا ہے، اوور؟ عمران کے لہجے میں افسوس کا تاثر نمایاں تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا چانس، اوور؟ لورین نے ایک بار پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم جیسی خوبصورت آواز کی مالکہ لازماً خود بھی حسین ہوگی، اور پھر نام بھی موسیقیت بھرا ہے، اور میں ابھی خوش قسمتی سے کنوارا ہوں، اس لیے میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں کہ چلو ایک چانس تو بن ہی گیا بینڈ باجے بجوانے کا، کیونکہ کال بھی تم نے خود ہی کی ہے، لیکن گروپ کا لفظ کہہ کر تم نے میرے سارے تصور کو چکنا چور کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ کریمیا اور یورپ میں اب گروپ میرج کی جنت خاصی پھیل چکی ہے۔
لعنت خاصی پھیل چکی ہے۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا تو لورین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم واقعی بے حد دلچسپ اور خوبصورت باتیں کرتے ہو عمران۔ میرا گروپ سے مطلب گروپ میرج نہ تھا۔ میں ایک بین الاقوامی تنظیم کے رکن ہوں اور میرا ایک پورا گروپ ہے۔ میں اس سے پہلے ایکڈیمیا کی ایک فورن ایجنسی سے منسلک تھی اور اس دوران میرا تم سے 1-2 بار ٹکراؤ بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ بس واجبی سا تھا۔ تمہارے ساتھ تفصیلی گفتگو نہ ہو سکتی تھی، لیکن تمہارے کارناموں کی خبریں مجھ تک ضرور پہنچتی رہی تھیں۔ اس بار مجھے اطلاع ملی کہ تم پاکیشا سیکرٹ سروس کے ساتھ اسپارگو آ رہے ہو تاکہ یہاں BX میزائلوں کا اڈہ اور فیکٹری تباہ کر سکو۔ تو میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر کے تمہارے مقابلے کے لیے کام حاصل کر لیا اور اب میں اسپارگو میں بیٹھی بور ہو رہی ہوں۔ آج ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایلوائن کے ہانکو عرف لافنگ کلر کے روپ میں اسپارگو آنا چاہتے ہو۔ تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ تم جیسا آدمی اس طرح کے سہارے تلاش کر رہا ہے۔ تمہاری ہانکو سے ہونے والی فون کال کی ٹیپ میں مکمل طور پر سن چکی ہوں۔ اس میں تم نے اپنی ذاتی فریکوینسی بھی بتائی تھی، اس لیے میں اس فریکوینسی پر تم سے بات کر رہی ہوں۔ تم پلیز اپنے اصل روپ میں یہاں آ جاؤ۔ میں تمہارا استقبال کروں گی اور میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لوں گی جب تک تم میزائلوں کے اڈے اور فیکٹری کے خلاف کوئی ایکشن نہ لو گے۔ اوور۔ لورین نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے ہانکو کی طرف سے اطلاع مل چکی ہے کہ ایکڈیمین ایجنٹوں نے فون کال ٹیپ کر کے اسپارگو میں کسی ماسٹر کلف کو بھجوا دی ہے اور ہانکو نے اس ایجنٹ کو جس نے یہ کال ٹیپ کی تھی ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے اب تو ویسے بھی ہانکو کے میک اپ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ویسے ہانکو کے روپ کا سہارا بھی میں اسی لیے لے رہا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ ہانکو کو اسپارگو کی لڑکیاں بے حد پسند کرتی ہیں اور اس پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو شاید اسی بہانے ویرانے میں بہار آ جائے۔ لیکن اب جب کہ بہار خود کال کر رہی ہے تو وہاں نہ پہنچنا واقعی زیادتی ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ پاکیشا کے صدر نے ایکڈیمیا کے صدر سے ہاٹ لائن پر گفتگو کر کے ان سے حکومتی سطح پر یہ گارنٹی لے لی ہے کہ BX میزائلوں کو پاکیشا کے خلاف استعمال نہ کیا جائے گا۔ اس لیے اب تو ویسے بھی یہ مشن ختم ہو چکا ہے۔ اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے دعوت قبول کر لو، لیکن آؤ ضرور۔ لورین نے جواب دیا، اوکے، اگر تم اس قدر خلوص سے دعوت دے رہی ہو تو ضرور آؤں گا۔ اپنا فون نمبر بتا دو تاکہ میں وہاں پہنچ کر تمہیں فون کر سکوں۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا اور لورین نے اسے فون نمبر بتا دیا۔ پھر کب پہنچ رہے ہو؟ اوور۔ لورین نے کہا،